کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، یوم مجدد الف ثانی۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی حضرات درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، فاغفر لناشدها واغفر لقارئها، سلتك الخير يا ذا الجود والكرم، محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جمیع حصاله، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ حمد اور صلات کے بعد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صیب لطف احمیم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا نورانی، وجدانی، لاسانی، ایمانی پروگرام سالانہ ذکر خیر قدۃ الصالحین، عمدۃ الواصلین، برہان الکاملین، حجت الکاملین، مجدد دین و ملت حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یاد میں یہ سالانہ محفل پاک بھائی محمد رمضان ان کے گھر میں یہ سجائی جاتی ہے، منائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس سال بھی اس محفل پاک کو اس گھر میں منایا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر پر کروڑاں رحمتوں کا اللہ نزول فرمائے، اور قیامت کے روز اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ محفل پاک کی صدارت محترم مکرم بھائی عبدالرزاق گوگا صاحب نقشبندی دم برکاتہم العالیہ وہ فرما رہے ہیں۔ تمامی حضرات
ذکر حضرت مجدد پاک سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو یہ محفل بابرکت ہے، تو ہر مہمان بھی برکت والا ہی ہے، کیونکہ اولیاء کا ذکر، انبیاء کا ذکر، اولیاء کا ذکر، اس میں وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ آتے ہیں۔ تو کیونکہ پسندیدہ لوگوں کی، چنے ہی ہوئے لوگوں کی اور اللہ کے نفوس قدسیہ کی جو ہے وہ محفل ہوتی ہے، تو اس میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، انہی کی سنگت اور صحبت۔ اور یہ جو بزرگان دین کی محفل ہے نا، یا بزرگان دین سے محبت، ان کی صحبت، ان سے تعلق، ان سے نسبت، یہ بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ آپ اندازہ کریں گے کہ کتنی صحبت کا اثر کہاں تک پہنچاتا ہے، ان کی مائیت، ان کی سنگت، ان سے پیار، فقط ان سے پیار ہی کرنا، یہ کہاں تک بندے کو پہنچاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سید ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے کاملین بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک رجسٹر دیکھا تو پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اس میں اللہ کے برگزیدہ بندے، اولیاء کاملین، ان کے نام درج ہیں۔ اچھا، تو حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے کہ کیا میرا نام بھی اس کے اندر ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کا نام تو نہیں ہے، اس رجسٹر کے اندر آپ کا نام نہیں ہے۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، لیکن جن کا نام تو نے لکھا ہوا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ وقت کے بہت بڑے ولی تھے ابراہیم بن ادم، تو فرمانے لگے کوئی بات نہیں، اگر میرا اس کے اندر نام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جن اولیاء کا تو نے ذکر اس میں لکھا ہوا ہے، جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن کے نام تو نے درج کیے ہیں، میں ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ بس اتنی بات جب کہی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا کہ تمام اولیاء کے نام جو ہے ان کے اوپر ابراہیم بن ادم کا نام لکھ دے۔ سب اولیاء کے اوپر ابراہیم بن ادم کا نام لکھ دے، کیونکہ یہ میرے پیاروں سے محبت کرتا ہے، میرے پیاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو اولیاء کی محبت کتنا مقام رکھتی ہے، یہ اولیاء کی محبت کتنا مقام رکھتی ہے، بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے۔ تو ہم اولیاء سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے دوستوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جس ہستی کا ذکر آپ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کا تعلق سب سے اعلیٰ سلسلے کے ساتھ ہے، سب سے اعلیٰ سلسلے کے ساتھ ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے جا کر ملتا ہے، اور جو آپ کا سلسلہ بیعت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جا کر ملتا ہے۔ تو یہ دونوں جو حضور کے صحابی ہیں نا، ان کی صحابیت قطعی ہے، ان کی صحابیت قطعی ہے، اور یہ دونوں ہی اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ پیارے ہیں، یعنی دونوں کا فیض شیخ احمد کے پاس ہے، وہ صدیقی بھی ہیں اور وہ فاروقی بھی ہیں۔ سلسلہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ہے، تو حضور کا سارا فیض حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے پاس ہے جی۔ تو حضرت صدیق اکبر کا جو سلسلہ ہے وہ تمام سلسلے سے، تمام سلاسل سے بڑا ہے، تمام سلاسل سے بڑا ہے، یعنی چشتی بھی بہت زیادہ کمال کا مرتبہ رکھتے ہیں، قادری بھی، سہروردی بھی، لیکن جو نقش بندی سلسلہ ہے وہ تمام سلاسل کا سردار ہے، کیونکہ اس کا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے، اس کا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے، باقی سلاسل دوسرے صحابہ سے چلے، لیکن جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد پاک، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سیدنا فاروق اعظم سے ہے، اور سلسلہ بیعت جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق سے ہے، یعنی دونوں کا فیض صحابیوں کا آپ کے پاس ہے۔ تو ہمارا تعلق ایسی ہستیوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑا فیض ہے۔ ایک مقام پر آپ نے خود فرمایا، حضرت
مجدد احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرا جو سلسلہ ہے وہ چاہے بالواسطہ ہے چاہے بلا واسطہ، میرے سلسلے تک پہنچنے والا بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یعنی یا ڈائریکٹ میرا مرید ہے یا کسی واسطے ذریعے وسیلے سے، یعنی میرا جو خلیفہ ہے اس کی طرف سے مرید ہے۔ تو فرمایا وہ بالواسطہ مرید ہے میرا یا بلا واسطہ مرید ہے میرا، اور فرمایا قیامت تک جتنے بھی وہ ہیں مرید، ان میں سے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، فرماتے ہیں سارے میرے سامنے پیش کیے گئے، سارے میرے سامنے پیش کیے گئے، اور میں نے سب کو دیکھا، میں نے سب کو دیکھا، ان میں عورتوں کو بھی، ان مردوں کو بھی، جو بالواسطہ جو بلا واسطہ میرے سلسلے کے اندر داخل ہیں، میرے بیعت ہیں۔ فرمایا میں سب کو جانتا ہوں اور قیامت کے روز سب کی شفاعت کروں گا۔ اور فرمایا اگر تم کہو، اپنے خدام کو کہا، اگر تم کہو تو میں بیان بھی کر دوں وہ کہاں کا رہتے ہیں، گویا کہ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے سلسلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جس بھی ملک کے ساتھ تعلق اس کا، جس علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس جو ہے وہ قریے قصبے اور شہر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ اپنے اس غلام کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جب یہ نگاہ ایک اللہ کے ولی کی ہے، یہ نگاہ اللہ کے ایک ولی کی ہے کہ وہ اپنے خدام کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ جانتے ہیں، تو امام الانبیاء کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جب ان کے خادم در خادم، ان کے خادموں کے خادم، وہ اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام مریدین کو جانتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ صرف سرہند میں نہیں ہے بلکہ پوری روح کائنات پر پھیلا ہوا ہے، پوری روح کائنات پر پھیلا ہوا ہے۔ کیوں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض ہے، یہ حضور کا فیض ہے۔ ایک جگہ آپ خود فرماتے ہیں اگر میری تربت کی مٹی ایک مٹھی اٹھا کر کوئی شخص کسی اور کی تربت میں ڈال دے تو فرمایا کہ اس کی تربت کے اندر اللہ انوار التجلیات کر دے گا۔ جن کی تربت کی مٹی کسی اور کی تربت میں ڈال دیے تو اس کو مقام ولایت مل جاتی ہے اور اس کی قبر منور ہو جاتی ہے۔ تو یہ فیض کہاں سے ملا؟ سیدنا صدیق اکبر سے۔ تو ان کی قبر کا عالم کیا ہوا ہوگا جن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ہے؟ تو جن کے صدقے پر ان کو یہ فیض اور فضیلت ملی ہے تو اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ تو ہمارا تعلق ان بزرگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ساری حضور کی سنتوں کو ادا کیا، ساری سنتوں کو، اور جب آپ کا وقت اخیر آیا تو فرمانے لگے اپنے خدام کو کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ادا کیا اپنی زندگی میں، ایک رہ گئی ہے۔ کیا؟ ایک رہ گئی ہے، یعنی کوئی نہیں چھوڑی، کوئی بھی نہیں چھوڑی سنت، ایک رہ گئی ہے۔ درد کتنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، محبت کتنی ہے حضور کی سنت کے ساتھ، حضور کے طریقے کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جو جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، سہ مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ حضرت صدیق اکبر نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی، حضور کے طریقے پر گزار دی، تو وہی سلسلہ تھا، وہی فیض تھا۔ تو فرمایا ساری سنتیں ادا کر دی ہیں۔ تو جنہوں نے سنتیں نہیں چھوڑی اپنی زندگی میں ایک فرائض چھوڑے ہوں گے، مستحبات چھوڑے ہوتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو مستحبات بھی پورے کرتا ہے، سنت تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہاں بات آ گئی، اکثر میں کرتا بھی رہتا ہوں یہ بات، صوفی عبد الرحمن صاحب قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ داڑھی میں کہتے ہیں وال ایک ہوتا تھا ان کی داڑھی میں۔ کتنے وال تھے؟ ایک وال۔ اب ایک وال کو کنگا کیا کرنا ہے جب ہے ہی ایک؟ تو ان کو لوگ کنگا کرتے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے میاں صاحب وال ایک ہے، کنگا کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو خود ہی سیدھا ہے، ایک ہی وال ہے۔ فرماتے حضور کی سنت چھوڑ دوں؟ کنگا کرنا سنت ہے حضور کی،
کنگا کرنا حضور کی سنت ہے، سنت چھوڑ دوں سنت ادا کر رہا ہوں، یعنی ایک وال کے اوپر بھی کنگا پہ کر سنت کے ساتھ کتنی محبت ہے، حضور کے طریقے کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قلبی دعویٰ محبت کا۔ یہ کیا ہے؟ قلبی دعویٰ۔ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے چال چلن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ہم ضرور کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، لیکن ہمارا شب و روز غیروں کی تبلیغ اور غیروں کی جو ہے وہ نصیحت پر جو ہے وہ گزر رہا ہے، بس زبانی دعویٰ ہے۔ اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہوں نے زبانی دعویٰ نہیں قلبی دعویٰ کیا، انہوں نے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، اور اسی وجہ سے ہی ان کے آج چراغ روشن ہے۔ دیکھو نا 500 سال گزر گئے، دنیا آج بھی ان کا نام لے رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قلبی لگاؤ، ان کا تعلق قلبی تھا حضور کے ساتھ، اور جن کا تعلق قلبی ہوتا ہے نا، ظاہر و باطن یعنی دونوں طرح کا ہوتا ہے، ظاہر بھی اور باطن دونوں طرح کا تعلق ہوتا ہے، انہی کا نام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ اور جن کا تعلق صرف اور صرف ظاہر ہوتا ہے، باطن نہیں ہوتا، وہ چند دن کی دکانداری ہوتی ہے، وہ چند دن کی دکانداری ہوتی ہے، چند دن بلے بلے ہوتی ہے، اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جن کا تعلق ظاہر و باطن کے ساتھ یعنی دونوں برابری ہے، یہ کیونکہ اگر ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، باطن کچھ ہے ظاہر کو، یہ تو منافق کی علامت ہے، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ عاشق کی علامت یہ ہے جو ظاہر ہو وہ باطن ہو، جو باطن ہو وہ ظاہر ہو، جو ظاہر ہو وہ باطن ہو، جو باطن ہو وہ ظاہر ہو، ایک ہو، اس کا ظاہر و باطن ایک ہو، یہ عاشق کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ ظاہر انگریز کا اپنایا ہوا ہے اور باطن میں وہ کہتا ہے جی محبت حضور سے کرتا ہوں، یا باطن جو ہے وہ شیطان کا اپنایا ہوا ہے، شیطان کی ہماج گاہ ہے نا قلب کے ساتھ، تو وہ نفس کا پجاری ہے، اور ظاہر اس نے حلیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، ظاہر اور باطن دونوں ایک ہوں، ظاہر اور باطن دونوں ایک ہوں، یہ عاشق کی علامت ہے۔ اور ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، باطن کچھ ہو ظاہر کچھ ہو، یہ منافق کی علامت ہے۔ اولیاء اللہ نے اپنی ظاہری زندگی اور اپنی باطنی زندگی، ان دونوں زندگیوں کو حضور کے عشق میں گزار دیا، اس لیے ان کا نام روشن ہے، اس لیے ان کے چراغ جل رہے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے برگزیدہ ہوئے ہیں، اس لیے دنیا ان کو رات کو دن کو جہاد کرتی ہے۔ دیکھا ایک چند دن گزرے، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرص مبارک ہوا جی، تو 100 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، تو کہاں کتنا لنگر چل رہا تھا، کتنی سبیلیں چل رہی تھی دودھ کی جی، پورے پنجاب کے گجر جو ہیں وہ کسی کو اس دن جو ہے وہ دودھ فروخت کرتے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ داتا کے قدموں پر نشاور ہوگا۔ کیوں بھائی، کیا لگتا ہے داتا ان کا؟ لگتا کچھ نہیں ہے داتا ان کا، صرف وجہ ہے کہ داتا کسی کا لگتا ہے جی۔ تو داتا صاحب جو ہے اس نے اپنا ظاہر و باطن کو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ تابعداری میں گزارا ہے، اس لیے آج دنیا کائنات کے لوگ ان کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، بڑے کیا چھوٹے کیا۔ تو ان لوگوں نے، بزرگان دین نے، چاہے وہ انڈیا میں کوئی رہتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی ملک میں بھی رہتا ہے، اس کا نام اس لیے روشن ہے، اس کا تعلق کسی دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا یا کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں تھا، ان کا تعلق فقط اللہ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق تھا، اس لیے انہوں نے چند سالہ زندگی گزاری، اور گزارنے کے بعد پھر 500 سال ہو گئے، ہزار سال ہو گئے، ان کے دیوے بالنے والے آج بھی بال رہے ہیں، اور ان کا نام لینے والے آج بھی نام لے رہے ہیں، کیونکہ ان کے ظاہر و باطن ایک تھا، ان کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ تو جس کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے، اور جس کا ظاہر و باطن کچھ اور ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب بندہ کہے جی میں حضور سے محبت کرتا ہوں، وہ نماز ہی نہ پڑھے، بندہ کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہے وہ دے ہی نہ، بندہ کہتا ہے حضور سے محبت کرتا ہوں، حج فرض ہے کرے ہی نہ، بندہ کہتا ہے حضور سے محبت کرتا ہوں، سنت داڑھی روزانہ مونڈ کپڑا مارے، بندہ کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، چگلی کرے، غیبت کرے، رشوت کھائے، سود کھائے اور بے ایمانی کی زندگی گزارے، کیسا یہ منافق ہے، یہ منافقت ہے، تو یہ محبت نہیں ہے۔ تو ایسی محبت جو ہے اگر دعویٰ کرے گا بھی تو یہ دعویٰ برائے نام ہے، اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، یہ محبت جھوٹی ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ جس دا عاشق ہووے گل اسے دی کردہ،
زہر و باطن اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اس کے یعنی اپنے شیخ کے یعنی شیخ کے حال میں اس نے اپنا حال بنایا ہوا ہو جی، وہ جو ہے زہر و باطن ایک کر لے تو پھر جناب بندہ کہ وہ محبت جو ہے وہ دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر کے میدان میں کام آئے گی۔ ہم اولیاء سے بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں فقط کچھ دنیاوی مفاد کے لیے، میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اپنے خدام کو ایک سنت رہ گئی ہے، باقی ساری ادا ہو گئی ہیں، کوئی نہیں چھوڑی، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے اس کو بھی پورا کرنا، کیونکہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو پورا کرتا، لیکن کیونکہ وہ سنت ایسی ہے کہ وہ میرے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے خدام نے پوچھا حضرت کیا؟ فرمایا کہ میری بیٹی کے بیٹا کوئی نہیں ہے، میری بیٹی کے ہاں بیٹا کوئی نہیں، میرا نواسا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضور کے کندھوں پر کھیلتا تھا، بس یہ سنت رہ گئی، بس یہ سنت رہ گئی کہ میرا نواسا بھی ہوتا تو میرے کندھوں پر کھیلتا، حضور کی سنت ادا ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا، نظر کہاں ہے دیکھو، پتہ ہے بیٹا ہوگا، پتہ ہے بیٹا ہوگا، تو فرمایا کہ میری بیٹی کے بیٹا ہوگا، اور جب وہ تھوڑا یعنی سمجھدار ہو تو اسے جا کر میری قبر کے اوپر بٹھا دینا تاکہ میری قبر پر کھیلے، سنت وہ بھی ادا ہو جائے۔ یعنی کتنی محبت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء اکرام۔ اب ذرا محاصرہ کریں ہم اپنی زندگیوں کا کہ ہماری محبت حضور سے، حضور کی سنتوں کے ساتھ کیسی ہے، اور اولیاء اللہ کی محبت کیسی ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی سنت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، مرنے کے بعد بھی سنت کے ساتھ محبت ہے، حضور سے محبت ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے حضور سے محبت، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی نہیں ہے، اپنے محبوب کے طریقے کی ہے، اپنے محبوب کے طریقے کی ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ اس میں سے یہ چیز رہ گئی ہے، یہ بھی ادا کر دینا۔ یعنی ساری زندگی جس شخص نے حضور کی تمام ہی سنتوں کو ادا کر دیا، اسے شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے اور مجدد الفسانی کے نام سے روح کائنات پر اپنے بھی اور بیگانے بھی یاد کرتے ہیں۔ اپنے تو کرتے ہی کرتے ہیں، بیگانے بھی یہی کہتے ہیں، مجدد الفسانی یہی لفظ کہتے ہیں۔ تو جناب بندہ ان کا تعلق اس طرح تھا۔ ہمارا تعلق ہوتا ہے بزرگوں سے صرف اور صرف اس حد تک کہ کوئی کام اڑ جائے گا تو چلو کہیں گے دعا کر دو، تویز دے دو، کام آسان ہو جائے جی۔ کوئی گھر میں مال ڈنگر ہے، اس پر بیماری آئے، کہیں گے دعا کر دو، بس ٹھیک ہے، اس پر یہ ٹھیک ہے۔ یا اور جو ہے وہ مفادات ہوتے ہیں، دعا کریں جی میں الیکشن سے جیت جاؤں، دعا کریں جی میرا وہ کام ہو جائے، دعا کریں جی میں کوٹھی لب جائے، بس دعا کریں جی کوئی 10 کلے پہلی ہو جائے، جی دعا کریں جی بس مشکل آتا ہے یہ ہو جائے۔ ہمارا یعنی مفاد، تعلق مفادی، بس مفاد ہے کہ بزرگان دین کے ساتھ مفاد جو ہے اس کے لیے ہمارا حالانکہ اگر ہماری نیت صاف ہو، ان کے طریقے کو اپنائیں اور ان کے احکام کی پاسداری کریں تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ملتی جائیں، کیا وہ کمی رہ جائے گی؟ جب وہ مرتبہ ولایت تک پہنچا دیں گے تو کیا یہ دنیاوی چیزیں چھوڑ دیں گے کہ جناب ان سے یہ تجھے نہ ملے؟ یہ سارا کچھ مل جاتا ہے۔ کیا ابو بکر صدیق نے اپنا گھر بھی لٹا دیا تھا تو ان کا گھر نہیں بنا؟ ایسی جگہ پر بنا ہے کسی بادشاہ کا بھی نہیں بنا جی، ایسی جگہ پر بنا ہے کہ کسی صحابی اور کا بھی نہیں بنا۔ صحابہ حالانکہ بڑی شان والے جی، ان صحابہ کا بھی مقام وہاں نہ بنا، ان کا گھر نہ بنا جہاں صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، وہاں ایسا گھر بنا، دنیا کے سارے دل ادھر کھینچے چلے گئے، دنیا کے دل تڑپتے رہتے ہیں اس جگہ کو، اس گنبد کو۔ اس گنبد کے اندر تو 3 شخصیات ہیں، دل تڑپ ان کے لیے رہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ابو بکر عمر فاروق کی ذات رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ تو میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے سب کچھ لٹا دیا تو گھر بھی حضور نے کہاں دیا؟ تو اگر ہمارا تعلق قلب و ظاہر و باطن جو ہے ان کے احکام کی پاسداری میں ہو، اگر ہماری نیت یہ ہوئی کہ دنیا مل جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ مقام اور مرتبہ تو نہیں مل سکتا نا، کیونکہ ہماری نیت ہی خراب ہے، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہمارا تعلق ان سے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہا اپنے مرید کو کہ جا بیلیا او بارونا لکڑیاں آئیاں پیاں لنگر واسطے تو او چک کے اندر رکھ۔ انہیں آکھا جی میریاں تو لتاں درد کر دیاں،
شیخ نے کی کیا بھی جا کے وہ لنگر دیا لکڑیاں آئیاں پہ تو وہ چک کے اندر رکھ دے. انہیں جی میریاں لتاں درد کر دیا نا. اچھا وہ باہر ماشکی آیا پہ جناب ڈرم تو خالی کر تو جناب اللہ پانی پائے تو وہ پا دے. انہیں آخیا جی میرے کو نہیں پوچھتا کیونکہ گوڈے درد کر دیں جی. وہ جڑی گل آکھن جناب تو وہ آکھے کدی آکھے لتاں پیڑ کر دیا, کدی آکھے جی پیر پیڑ کر دیں, کدی آکھے جی گوڈے پیڑ کر دیں, کدی آکھے جی ٹوریا نہیں جاتا. جڑی گل آکھے تو شیخ آکھن تو وہ انج کہ آپ نے میں اچھا بیلیا باقی اور کام کر لین ڈپٹیاں کر لین گے تو آ تینوں ڈپٹی ایک اور دساں کی ہے اندر فریج کھیرو ہے میں حاضر ہوں. جی ہمارا تو حال یہ ہو گیا جی, پیروں کے پاس بزرگوں کے پاس یہ چیز مل جائے جی وہ کھیر کھان واسطے آگے حاضر ہو گیا. لیکن جو حضرت نے ڈیوٹی فرمائی اس سے وہ منحرف ہے. پھر ملنا بھی تو ایسا ہی ہے نا, پھر فیض ایسا ہی ملنا ہے, پھر نہیں ملنا فیض. دیکھو نا وہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام آپ گزرے ایک دریا کے پاس سے تو ایک بندہ پیچھے چل پڑا. آپ نے وہ کہنے لگا یا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا میری بات سن, ٹھیک ہے تم میری صحبت میں رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن مجھ سے کوئی دنیاوی چیز طلب نہیں کرنی, دنیاوی چیز نہیں ملنی. اب جب اسے پتہ تھا کہ اللہ کا نبی ہے تو اس کی صحبت میں رہنے سے ولایت کیا کم ہے. صحبت میں رہوں گا تو مرتبہ ولایت تک پہنچوں گا. دنیاوی چیزیں کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مگر چل پڑے, جب چلے تھوڑی دور گئے تو آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے تھوڑی سی روٹی کھا لیتے ہیں. 3 روٹیاں پاس تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, بیٹھ کے دسترخوان رکھا, 3 روٹیاں رکھ لی. ایک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے تناول فرما دی, ایک اس نے کھا لی, ایک روٹی بچ گئی. آپ اٹھے دریا سے پانی پینے تشریف لے گئے. جب پانی پی کے واپس آئے تو دیکھا تیسری روٹی نہیں تھی, تیسری روٹی نہیں تھی. آپ نے اسے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. ہمارا حال ہے بزرگوں کے پاس یہ, ٹھیک ہے, پھر فیض نہیں ملتا. ٹھیک, وہ جو فیض مل رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا جب مجھے نہیں پتا, حالانکہ اگر وہ کہہ دیتا میں نے کھائی ہے تو وہ تو اللہ کے نبی تھے, انہوں نے معاف کر دینا تھا. انہوں نے کیا کہنا تھا, وہ تو کھلانے کے لیے آئے ہیں, وہ تو اپنی امت کو پالنے کے لیے آتے ہیں جی. کیا کہنا تھا انہوں نے, کچھ بھی نہیں کہنا تھا. میں نے نہیں کھائی. آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں. چلے نا تھوڑا سا آگے تو ایک ہرنی, اس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ نے فرمایا ہرنی ادھر آ. آگے دونوں بچوں کے ساتھ لے کر دیکھ رہا تھا کہ بندہ بلائے تو ہرنی تو جانور تو نہیں آتے, لیکن یہ ایسا بندہ ہے کہ اس نے جانور کو بلایا اور وہ آ گیا قریب. فرمایا میں تیرے ایک بچے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی کر دیں, بول کر کہا. اب اور پریشانی ہے, پہلے ہرنی کو بلایا وہ قریب آ گئی حالانکہ جانور نہیں آتے, اور پھر کہا تیرے بچے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. اس نے بچہ بھی پیش کر دیا اور بول کر کہہ رہی ہے کہ کر دو, یعنی جانور بولتے بھی نہیں اور بول بھی رہی ہے. اور پھر اپنا ماں تو اپنا جو ہے وہ بچہ پیش نہیں کرتی ذبح ہونے کے لیے, لیکن یہ ماں اپنا بچہ بھی پیش کر رہی ہے. یہ سارے معجزات تھے نا, کہ ہرنی کو بلانا اور اس کا آ جانا معجزہ تھا, اور بلانا اور اس کو کہنا بچہ پیش کر, اس کا بچہ پیش کرنا معجزہ تھا, اور اس کا بولنا بھی معجزہ تھا. اب ہرنی کے سامنے اس کے دوسرے بچے کے سامنے ایک بچہ لٹایا, اس کو ذبح کر دیا اللہ کے نبی نے, اور یہ دیکھ رہا تھا. اور بچہ ذبح کرنے کے بعد بھوننے کے بعد فرمایا بھائی کھا اس کو. اس نے بھی کھانا شروع کر دیا, آپ نے بھی تناول فرمانا شروع کر دیا. جتنا کھا سکتے تھے کھایا. کھانے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھ, ہرنی سے بچہ طلب کیا جی کیا, ذبح کیا اس کو جی کیا, اچھا اس کو بھونا جی بھونا, تو نے کھایا میں نے کھایا جی کھایا. اب پیٹ کے اندر چلا گیا کہ باہر ہے؟ ہاں جی پیٹ کے اندر ہے. ہڈیاں باہر پڑی ہوئی ہیں, ہاں جی ہڈیاں باہر ہیں. کم بے اذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ. اب وہ ہرنی کا بچہ اٹھ کھڑا. جب اٹھا تو آپ نے فرمایا تیرے پیٹ کے اندر ہے اس کا ماس, تو دیکھ اس کے ہڈیوں کے اوپر بھی ماس چڑھ گیا, تیرے پیٹ کے اندر بھی ہے. اور پھر یہ ہرنی کا بچہ بن گیا, ٹھیک ہے. اور فرمایا اب بچے کو اپنی ماں کے پاس چلا جا. وہ چلا گیا. اب اسے فرمایا تجھے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے مجھے یہ معجزہ دیا. نبی کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے. تجھے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے مجھے یہ طاقت دی اور اتنا کام ہوا. بتا تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا میں نے نہیں کھائی, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. اولیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ہم کرامات دیکھتے ہیں, کرامات کے شوقین ہیں.
اس سے بڑی کرامت کیا کہ جس نے ساری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزار دی۔ ہم دیکھتے ہیں ولی وہ ہے جو اڑ کر نا چکر کاٹ کے آئے پھر اے ولی اللہ ہے، لیکن وقت آتا ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ تو وہ پرانی کرامت تھی نا، اب کو بدل گیا ہوگا مسئلہ۔ جی وہ نا اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا اچھا منانا آتا ہے، چل آگے چلتے ہیں۔ آگے دریا تھا، فرمانے لگے کہ اس دریا سے پار جانا ہے۔ اس نے کہا جی کشتی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، نہیں تو نہ صحیح۔ قدم رکھا عیسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر، فرمایا اپنا ہاتھ پکڑا، اس نے ہاتھ پکڑایا، فرمایا میرے پیچھے چل۔ پانی کے اوپر سے نہ پار چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ڈوبا تو نہیں؟ جی نہیں، لیکن تو دیکھ کتنا عظیم معجزہ ہے کہ کشتی کے بغیر ہم دریا کے اوپر سے پار آ گئے۔ جس نے یہ معجزہ دکھایا اس ذات کا واسطہ، کس نے روٹی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ، مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے گئے، آپ نے ریت کی ایک ڈیری لگائی، عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے ریت کی ڈیری لگائی اور فرمایا اے ریت کی ڈیری اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ اس کے سامنے سونا بن گئی، دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو دیکھ رہا ہے یہ ریت کی ڈیری تھی اور یہ سونا بن گئی ہے؟ اس نے کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کے نا 3 ڈیریاں لگائی، ایک ڈیری کی 3 ڈیریاں لگائی۔ آپ نے فرمایا ایک تیری، ایک میری، ایک اس کی جس نے روٹی کھائی۔ انہیں کہا جی میں کھاتا۔ ہم دنیاوی مفاد کی خاطر بزرگوں کو مانتے ہیں یار، اس لیے کچھ نہیں ملتا، اس لیے کچھ نہیں ملتا۔ اب دیکھو نبی کی صحبت کیا کم تھی، نبی کی صحبت مرتبہ صحابہ تک پہنچاتی ہے جی، اور صحابی جو ہوتا ہے وہ ولی جو ہوتا ہے اس سے بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے تمام غوث اکٹھے کیے جائیں، تمام ابدال اکٹھے کیے جائیں، تمام غوث الاغیاث اکٹھے کیے جائیں، کتب اور قطب الاقطاب اکٹھے کیے جائیں، اور مرد وحید وہ اکٹھے کیے جائیں، کلندر اوتاد اکٹھے کیے جائیں، سالک اور مجذوب ولی اکٹھے کیے جائیں، اور سارے اکٹھے کر کے ایک طرف رکھے جائیں، اور ایک طرف صحابی گھوڑے کے اوپر سوار ہو تو گھوڑے کے ناک کے اندر جو خاک ہے یا اس کے پاؤں کے نیچے خاک ہے، یہ سارے اس کے برابر نہیں۔ یہ مقام ہے صحابی کا، سبحان اللہ۔ وہ گھوڑے کی خاک کے برابر یہ اولیاء نہیں، یہ مقام ہے۔ تو نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا صحابی ہوتا ہے، جیسے ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ، عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے حواری یعنی صحابی، تو اس کو یہ کیا کم مرتبہ تھا۔ لیکن دیکھو نبی کے پاس بیٹھ کر صحبت میں رہ کر جھوٹ در جھوٹ اور جناب دھوکہ در دھوکہ، تو ایسے ہی اولیاء کے پاس بیٹھنے والے جھوٹ در جھوٹ اور دھوکہ در دھوکہ اور ان کے احکام سے منحرف ہونے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے جب تم اولیاء کی محفل میں، بزم میں، کسی بزرگ کے عرس میں، یا جو شیب شریعت ہے بزرگ اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی بزم میں، اس کے عرس میں، اس کے مزار پر جائیں تو اس قلب کو صاف کر کے جائیں۔ ہمارا کوئی دنیاوی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے معاملہ، ہم تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ایسے ہوگا تو جو لے کے آیا نا، جو لے کے آیا وہ خاص دل میں جو تھی وہ تمہارے واپس جانے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا تو نظریہ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے جاؤں گا، جا کر دعا کروں گا جناب اللہ 1 قلعہ 2 ہو جان، مزار پر جا کر یہ دعا کروں گا، اور یار یہ تو ملنا ہی تھا، لیکن تیرا جو نظریہ اور قبلہ تھا وہ تو یہ تھا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جو فقط میری رضا کے لیے ان سے محبت کرتا ہے، ان سے یعنی میرے دوستوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے روز انہی کے پاس انہی کے مائیت میں اٹھایا جائے گا ان کو، یعنی جو درجہ ان کو ہے اس درجے میں رکھ کر اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا میری رضا کے لیے ان سے محبت کرتا تھا، یہ میرے قرب یافتہ تھے، یہ میرے پیار یافتہ تھے، یہ میرے پسندیدہ تھے، یہ میرے پسندیدہ تھے اور تو ان کا پسندیدہ تھا، تو پھر ملتا ہے۔ بزرگ تھے نا ایک، میں وہ بات کر رہا ہوں تھوڑا سب چلوں گا آگے، تو ایک بزرگ تھے تو بڑی عوام تھی ان کے عرس پر، تو کسی نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا حضرت بڑی دنیا ہے، روزے قیامت کیویں بخشواواں گے انہاں نوں، بھئی چوکھے نا زیادہ نا،
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਲੀਆ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 2.5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 2 2.5 ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੇ ਤੇ 3 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਜਨਾਬ 2-4 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਪਰਦਾ 2-3 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਚਲੋ ਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਚੋਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 2.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ 2 2.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 2.5 ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਤੇ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਲੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਛੱਡਾਂ। ਜੀ ਆਜ਼ਮੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਪਕਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। तो ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਿਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਚੋਂ, ਸੀੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਬੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਿਆ ਨਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉਧਰ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੂਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਟੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਿਰਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਧਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਧਰ ਹਾਂ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਲੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੌੜਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਾ ਜਨਾਬ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾ ਬੱਕਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਰੋੜਿਆ ਥੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੂ, ਸਾਰੇ ਪਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। آپ نے پھر فرمایا کھلو گئے ماں جی ایک اور چاہیے ہے حالیں کمی ہے۔ ایک بندہ دوڑیا پر وہ دوڑا تو ڈگ پے بھئی انہوں پتہ سی بھی خون ڈگدا پیا، میری آ گئی کم بختی، میں بھی ذبح ہو جاؤں گا۔ ادھر حضرت دا پیغام ہے وہ بھی نہیں یعنی میں موڑ سکتا، پر مار بھی دین گے ہوں تھوڑی دیر بعد ہوں جان بھی پیاری سی۔ وہ جناب نا ڈگ چڑھ دوڑا ڈگ پے، دوڑا ڈگ پے، ڈنڈے ایک نو چڑھا دوجے تو پیر ادھر نکل جائے۔ خیر جدوں آخری ڈنڈے تے پہنچا تو گش کھا کے لمک گیا اتنے، یعنی بے ہوش ہو گیا ڈر نال۔ آپ نے پھڑیا تو کھچیا اتنے، کھچ لیا، وہ بے ہوش ہو گیا، انہوں کھچ لیا۔ تیسرا بکرا ذبح کیتا، پانی روڑیا، تھلے ویکھے بندے کو نہ۔ آپ نے میں بیلیا کنے نے حضرت 2 2.5 فرمایا 2 تے ہے پکے سن محبت وچ، اے جڑا سی نا ایدے جی محبت ہے سی پر نال نہ ڈر بھی ہے گا سی، یہ 2.5 ہے یعنی ادھا ہے جی۔ میں بیلیا ہی گل ہے 2 2.5 سن جی، انہاں نوں ایویں بخشوا لیں گے، وہ تو باقی سارے چوری کھاؤ سی، وہ لنگر پاڑو سن، نس گئے سارے۔ اس واسطے اولیاء نال محبت اللہ دی رضا واسطے، اولیاء دے عرس تے جانا، اولیاء دے مزار تے حاضری، اولیاء دی مجلس بینا فقط اللہ دی رضا واسطے۔ دیکھو تسی اللہ دی رضا واسطے آئے جے، لنگر مل سی یا نا مل سی نا، تے نیت ہوندی لنگر کھان جانا تے پھر اے فیض نہیں ملنا، پھر بزرگ ولی دا فیض جدے عرس چاہے او دا فیض نہیں ملنا، لنگر تے ملنا ہی ملنا ہے، لنگر تے بتھیرے کہنے یار چل کونی یار لنگر ہی کھاواں گے چل کے، یہ نیت نہیں منہ کہنے لنگر ہی کھاواں گے، یہ تے ملنا ہی ملنا، یہ تو ایڈے گھنٹے بعد مل جائے یا گھنٹے بعد مل جائے، ملنا ہی ملنا پکیا جائے۔ تے جے نیت اتھوں اے سی کہ جناب اللہ دے ولی دی عرس وچ جاواں گے تے اے ملنا ہی ملنا سی، تے او بھی ملنا سی، او اس دا فیض بزرگ دا فیض بھی ملنا سی۔ تے جے نیت یہ سی کہ جناب چل کونی یار لنگر کھاواں گے تے پھر اس دا فیض کوئی نہ پھر وہی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی فرمایا سی جدوں آپ نو سولی چڑھان واسطے آ گئے نا یہودی، تے آپ نے فرمایا اپنے حواریاں نو فرمایا بیلیو تواڈے چوں ایک بندہ ایسا ہوا ہے جدے اُتے میری شکل میری شبیہ ڈال دیتی جائے اور انہوں قتل کرتا جائے میری صورت ویکھ کے، قیامت والے دن وہ میری معیت وچ اٹھے گا تو میں انہوں جنت عطا کراں گا۔ ہے کوئی تواڈے چوں؟ جڑے وڈے سن نا 12 سن کول، وڈے جڑے سن 11 وہ ویکھن اگوں پچھوں، تیرا سب تو چھوٹا سی اٹھ کے بھج اٹھیا، انہیں کہا جی میں حاضر کہ تہاڈی صورت شبیہ میرے اتنے ڈال دی جائے تے مینوں سولی تے چاڑتا جائے، مارتا جائے، ذبح کرتا جائے، قتل کرتا جائے، میں قبول ہے مینوں۔ آپ نے فرمایا تو ٹر جا، تو ہالے چھوٹا ہے، پھر کیا ہے کوئی؟ وہ پھر وہ کوئی بھجا واپس۔ آپ نے فرمایا تو چھوٹا ہے تو جا جی،
پھر تیسری فرمایا ہے کوئی وہ کوئی، فرمایا آ جا تو ہی ہے، جی آ جا، یعنی محبت وچ کامل ہیں جناب۔ اولیاء اللہ بزرگان دین دی صحبت وچ سنگت رہن والا بندہ دین و دنیا آخرت وچ کامیابی پا جاندہ، لیکن اس دا اگر قلب، اس دی اگر نیت ٹھیک ہوئے، درست ہوئے۔ آپ نے فرمایا ایک ٹھیری سونے دی میری، ایک تیری، ایک اودی جنہیں روٹی انہیں کہا جی میں کھادی، اللہ یعنی اس تو مراد ہے اللہ دے نبی وچ بھی وہ بیٹھا سی تے ولایت دی طرف دھیان نہیں سی، اللہ دی طرف دھیان نہیں سی، نبی دی صحبت دا دھیان نہیں سی، انہوں لالچ سی جی کادی دنیاوی جڑا وہ لالچ سی۔ او جناب آپ نے فرمایا اسی کی کرنا سونا سارا تیرا چک، یہ تینے ٹیڑیاں چک، پر میری صحبت رہ سکدا نہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، لے بھی دو اور بھی مل گئیاں، یعنی پھر بھی عبرت حاصل نہیں کی انہیں، اور دو اور مل گئیاں جی، خوش ہوا۔ آپ نے جناب رستہ دوسرا اختیار کیتا، جیسا دوسرا رستہ اختیار کیتا تے دو بندے اتوں آ گئے، انہیں سونا ویکھے انہیں آن چپیڑا کٹیا، کنجر سونا یہ سانو دے، انہیں مارو نہ تے تینے ونڈ لئیے، مارو نہ تے تینے ونڈ لئیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر در منصور لکھ دین کہ انہیں کیا جی تینے ونڈ لینے ہیں، جی ٹھیک ہے، ونڈن لگے تو وہ جڑے دو آئے سن نا کہ بھوک لگی ہے، بازار بھی قریب ہے تو پہلے کھانا کھا لیے پھر ونڈ لانگے، ہاں چنگا، انہوں بھیجتا ایک نو، جڑے بعد بھی دو آئے سی انہوں وچوں ایک نو بھیجتا کھانا لین واسطے۔ ایڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی صحبت نہ انہوں کہندا ہے کی لگدا جی، لگدا تو کچھ نہیں، ویسے بیلی ہے، دفع کریے آپ انہوں، آپ دوویں ونڈ لئیے، لگدا جی کچھ نہیں، تے آوے واپس تے کٹ کتیے مار کر دیں انہوں، تے یہ تینے جنابے لگ ٹھیڑیاں آپاں سے دوویں ونڈ لئیے، نہ گل تے تیری ٹھیک ہے، آوے تو دوویں لمیاں کر دینے ہیں۔ ادھر او بیلی جناب اللہ کہندا کنجر سارا ونڈاں گے تے نہ ہو جائے گا، زہر کیوں نہ پاں کھانے دے اندر، دفعہ من مغرور من دوویں اور سونا کلا میرا ہوئے۔ او دی نیت اوتھے خراب، انہاں نیت ایتھے خراب، اے نبی دی صحبت وچ رہ کے تے جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ جڑا بولن دی سزا ملن لگی ہن جی۔ جدوں او آیا نہ تے انہاں دوواں نے حملہ کیتا، مار دیتا، کہندے ہن ونڈاں کے بعد پہلے روٹی کھا لئیے۔ یہ کہانی تسی سکولاں وچ بھی پڑھی ہے، لیکن تسی پچھلا حصہ نہیں سی پڑھیا، اے اگلا پڑھیا سی۔ وہ جناب جلے او دوویں کھان لگے مزے نال، زہر نے اپنا کام کیتا، تینے مر گئے تے سونا اوتھے دا اوتھے۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ویکھیا 3 لاشاں پئیاں، سونا اوتھے پیا، فرمایا لوگو دنیا بڑی بری، دنیا بہت بری، اس واسطے جناب اسی دنیاوی لحاظ دی خاطر بزرگان دین دے نال وہ محبت اور صحبت انہاں دی میت رہنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملدا، اور اگر اللہ اس دے رسول دی رضا واسطے رہیے تو پھر مقام ولایت تے بندہ فائز ہوندا ہے۔ ایک گل ایتھے اور کر دیں، فائز ہوندا ہے، ایک گل ایتھے اور کر دیں، ایک بزرگ سن تے انہوں نے ایک خادم سمجھا نا سی کالو، آپ نے جدوں کو گل کہنی تے کالو ادھر آ ادھر جا، اے کام کر کے اے کر کے، وہ پجا پھرے بیچارہ۔ تے ایک دن آیا تے آپ نے فرمایا کالو چھت کچی ہے، کل 2-4 ساتھی اور بیلی کٹھے کر لینا، مٹی لینا، توڑی لینا، اس دے اتے جناب لینا پانی پا کے گار بنا کے انہی چھت نو لپائی کرنی ہے، ٹھیک ہے حضور حکم، کل کرنا ہے۔ انہیں دل سوچیا رات سونا ہی ہے، سونا ہی ہے تے چلو بچت ہو جائے گی ٹائم دی، رات نو مٹی نال بارو کٹھی کراں، کلا لگ کے مٹی کٹھی کرنا، چلو مٹی آئی ہوئے گی تے صبح نال اور بیلی رل جان کے جلدی ہو جائے گا، چنگا جی۔ وہ حضرت صاحب تے اپنے حجرے وڑ گئے جناب وظائف واسطے، تو وہ مٹی چک چکے تے لئی آئے اتھے، ٹیر لاتا، توڑی لیاندی پائی، انہیں کہا لیں بڑی رات ہے پانی پاواں، پانی پایا، انہیں بڑی رات ہے، وچ وڑ گیا لنگوٹا کھچ کے، انہوں گناہ روٹی انہوں کہانی ماریا، کہانی ماردہ سی پیا جناب تے تہجد دا ویلا آ گیا۔ حضرت میں نکلے باہر اپنے حجرے جو وضو کرن واسطے، ویکھیا بندہ سامنے چاندی چاننی پوے، بندہ وچ بڑیا کچڑ چکڑ دے، بڑا کون ہے؟ انہیں جی کالو ہاں کی کردا پیا؟ انہیں حضور تسی کیا سی چھت لپنی ہے، تو میں کہا رات نو سونا ہی ہے نا، تو میں تھوڑا کم کر لواں، تو مٹی لیاندی ہے اور توڑی لیاندی پانی پایا، تو میں کہا کہانی بھی بنا لینا، صبح تک کچھ ہو جائے گی تو پھر کرنا۔ میں ابا سونے ہی نکلیا باہر، تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی، ہونے ہی نکلا باہر، ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ حضرت پیر فرمایا بات تو لیں، سینے لے کے مرتبہ ولایت پر جاتا، فرمایا چل آج تو بعد کالو نہیں کالو شاہ، اس علاقے چلا جا کے لوکاں نو
خدمت خلق کر بے شک انہاں جی میں پڑھیا کو نہیں فرمایا جڑا ہے پھوک ماری جائیں سبحان اللہ سبحان جڑا آوے آکی یا اللہ انہوں شفا دے سبحان اللہ سبحان اللہ بس ہے اے ہی کیا بات، یعنی دیکھو نا کہ اس ڈیوٹی نے کس مقام تے پہنچایا بڑی تے اسی تے کہندے اگر کوئی بزرگ کہندا تے اسی دوسرے نو کہنا سی یار پیر اور یہیں کہندے سی تے تو ہی صبح چھتی پہنچی تے اسی نہیں سی آنا اسی آخر تے جانا سی تے جنہیں پھر ڈیوٹی کرنی ہے فیض انہیں ہی پانا ہے فیض انہیں ہی پانا ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس مقام اور مرتبے دے پائے کے ولی تھے اور صاحب کرامت اور استقامت بزرگ تھے صاحب استقامت اور صاحب کرامت ہونا آسان ہے صاحب استقامت ہونا مشکل ہے بے شک صاحب استقامت ہونا مشکل ہے صاحب استقامت کی چیز ہے استقامت یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی عمل کردا ہے نا مثلا نماز 5 ٹائم پڑھدا ہے تو او دے اوتے استقامت رکھے یعنی مرن تک پڑھدا رہے انہوں کہندے استقامت یہ نہیں کہ ایک پڑھ لی 2 چھڑ دیاں 2 پڑھ لیاں 4 پڑھ لیاں 4 دن یا ایک دن تسبیح پڑھی 100 دانے دوسرے دن چھڑ دیتی یا ہفتہ پڑھی جناب اگلے دن چلو کون آج تھکے میں چھڑ دینا کل صحیح یہ استقامت نہیں استقامت یہ ہے کہ بیمار ہے کچھ ہے می ہے کڑی ہے کچھ ہے اپنے ڈیوٹی پوری کرنی انہوں کہندے استقامت آپ صاحب استقامت بزرگ سن اور صاحب جناب والا کے استقامت اور صاحب کرامت بزرگ سن آپ نے ایک دن اپنی مجلس اندر فرمایا کہ جڑا بندہ بتاں نو بت خانے دے اندر گرا دیندا ہے انہوں اللہ تعالیٰ دا قرب نصیب ہوندا ہے اور مرتبہ ولایت تے پہنچدا ہے بندہ اور جدوں اے فرمایا تے ایک بندہ سندا سی پیا او گیا کسے قریب چوں گزریا مندر وچوں بت خانے دے کول انہوں نے ویکھیا بندہ کوئی نہیں ہے جناب اندر وڑ گیا کہندا حضرت دا حکم سی بھی گرا دینا اے چیز ملدی ہے اندر گیا سارے بت گرانا شروع کرتے جدوں بت سارے گراتے تے او نال پنڈ والے سن پتہ لگ گیا ڈنگا لے کے آ گئے جب ڈنگا لے کے آ گئے تو بت خانے دے اندر ہی کہندا ہے یا سیدی شیخ احمد المدد سبحان اللہ تسی کیا سی تے میں کرتا ہے تسی کیا سی میں وہ عمل کرتا ہوں مینوں ادھر تو بچاؤ آپ سرہند وچ سن آپ نے اتھوں آواز دیتی کہ میں حاضر میں حاضر فکر نہ کر اتنی آواز انہیں کن نہ سنی 40 کوڑ سوار آئے گاؤں والے ویکھیا جناب یہ جناب تلواراں تے نیزے چکے جناب لشکر انہوں ڈر دے مارے نس گئے وہ باہر نکلیا آرام سکون نال جناب والا کہ اپنے علاقے کی طرف رواں دواں ہو گیا نہ کوئی گاؤں والا بندہ نہ کوئی گل نہ کوئی بات جی جڑا ڈیوٹی وچ استقامت پکا ہوندا ہے انہوں ایویں صلہ ملدا ہے جڑا بندہ سچا مرید ہوئے سچا عاشق ہوئے انہاں نوں دنیا تے بھی اور آخرت تے بھی ضرور بزرگاں نے دین دی صحبت دا صلہ ملدا ضرور ملدا اور یہ جڑا واقعہ میں عرض کرن لگا ایک کرامات اہل حدیث تے صفحہ 22 تے لکھیا کرامات اہل حدیثاں دی کتاب ہے اور انہاں دی یہ کتاب ہے اور انہاں نے یہ واقعہ اس دے اندر لکھیا ہے جڑا میں عرض کرن لگا شیخ احمد اپنے مجدد پاک انہاں دے متعلق ہے وہ لکھدا ہے کرامات اہل حدیث دا مصنف صفحہ 22 تے کہ پیر سید ضیاء معصوم اور پیر حبیب اللہ خان یہ کابل دے وچ تشریف لے گئے تے انہاں ارادہ کیتا سرہند جائیے عرس تے مجدد پاک دے عرس تے جڑے ٹرے تے ناب انہوں نے قاضی سلمان منصور پوری نو نال لے لیا انہوں نال لے لیا بھی توں ہی چل جدوں اوتھے گئے نا تے مجدد پاک دے مزار شریف تے انہاں مراقبہ کیتا دوواں بزرگاں نے ضیاء معصوم صاحب اور حبیب اللہ صاحب نے ہوں ایک قاضی منصور سلمان منصور پوری جڑا ہے نا یہ کہندا ہے کہ میں دل چ خیال کیتا بھی یہ ہوں دوویں بزرگ مراقبہ کرن بہ گئے انہاں نے کوئی کشف دے ذریعے صاحب قبر نال گلاں کرنیاں کوئی راز دیاں تو وچ ایویں آڑ بنے گا تے تو اٹھ کے سائڈ تے ہو دل چ خیال قاضی سلمان منصور پوری او جناب یہ دل چ خیال کر رہا ہے کہندا میں اٹھیا بھائی انہاں بزرگاں دا اس بزرگ نال رابطہ ہونا مراقبے دے ذریعے تو ضرور بہنا ہے سائڈ تے ہو جدوں اٹھیا نا تے کہندا ہے یہ مکاشفہ نہیں یہ کشف نہیں یہ ستیاں دا واقعہ نہیں یہ ستیاں جاگیاں دا واقعہ نہیں بھئی بندہ ادھا ستا ہوندا جاگدا ہوندا ہے جی یہ مراقبے دا واقعہ نہیں کہ مراقبے بیٹھا ہے جی نہ مراقبہ ہے نہ مکاشفہ ہے نہ ادھا ستا جاگدا ہے وہ کہندا اکھاں جاگدا واقعہ ہے اکھاں جاگدا واقعہ ہے جدوں میں اٹھیا نا اس نیت نال
کہ اینا بزرگاں نے اے صاحب مزار نال کوئی راز دی گل کرنی ہے تے تو وچوں نکل. میں اٹھیا تے قبر وچوں شیخ احمد دا ہاتھ باہر نکلیا تے کیا سلمان اتھے بہ جا. نہ لے کے کی کیا سلمان اتھے بہ جا, اتھے بہ جا. اج لک چھپ کے نہیں کران گے, تیرے سامنے کران گے. اج لو کتاب بھی انہاں دی ہے, ایک کتاب دا واقعہ دا لکھیا اے انہاں دی کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. اج تیرے سامنے انہاں تیرے سامنے گلاں کران گے, لک چھپ کے نہیں کران, تیرے سامنے کران گے. اگے لکھدا ہے کہ خدا دی قسم ہے اے واقعہ جاگدیاں دا ہے, اے مکاشفہ دا نہیں اور اے مراقبے دا نہیں, اے جاگدیاں واقعہ ہے جی. کہ شیخ احمد نے مینوں پھڑ کے فرمایا بہ جا. اتھوں اس واقعے تو چند گلاں ثابت ہوئیاں. ایک مزارات تے جانا اولیاء دا طریقہ, ٹھیک ہے, اور بھابی بھی گیا ہے وہ تو جانا, وہ تو بعد دا مسئلہ نا. ایڑے دو بزرگ گئے مزارات تے جانا جائز اور مزارات تے جانا اولیاء دا طریقہ. دوسرا مزارات تے جان والیاں نوں صاحب قبر جاندا ہے, صاحب قبر جاندا ہے کہ کون آیا ہے, اور صرف جاندا ہی نہیں بلکہ نام بھی جاندا ہے, کیونکہ قبر دے اندروں آواز آئی نے سلمان بہ جا. مجدد پاک اس دا نام ہی جان دے سن, اے بار والا سلمان ہے, ٹھیک ہے, فرمایا بہ جا. اور تیسری بات, قبر وچ جڑے بزرگان دین او حیات نہ زندہ, اگر مردہ ہوندے تے او تے اندر پئے سی, مردہ ہوندے نہ دی گل سن دے. چوتھی گل کہ معلوم ہویا کہ اگر وہ زبانی کی آواز دین, اگر قبر تے جا کے جویں اسی کہندے السلام علیکم یا القبور آواز دین دے, وعلیکم السلام اسی سن دے کو نہیں, وہ آواز دین دین لیکن اسی نہیں سن دے, لیکن ساڑی آواز وہ سن دین. انہاں دی سماعت تیز ہے, بہت زیادہ ہے, انہاں دی بصارت تیز ہے. اے جڑا واقعہ ہے اس دے وچ آواز نہیں, اس واقعے دے وچ آواز نہیں دتی گئی, بلکہ باہر والا بندہ وہ دل دے وچ خیال لے رہا بھی اینا دا رابطہ ادھر ہونا ہے تے تو اٹھ جا, تو اٹھ جا. پتہ چلیا ادھر خیال دے اندر گل ہے, ادھر مزار والا خیال بھی جاندا ہے, مزار والا خیال بھی جاندا ہے. تو یار جی اگر نیت صحیح لے کے گیا ہے, بے شک دنیاوی کم سی, بے شک دنیاوی کم سی, لیکن نیت صحیح لے کے گیا جی میں اللہ دے ولی دی محبت صحبت جان رہا, تو پہلے ہی جاندا پیا ہے بھی آن والا کیویں آندا پیا ہے. تے اس کام دے نال او رہ جائے گا پچھلا. صحابی کول پوچھا حضور نے کہ اے جڑا روشن دان رکھیا ہے کمرے دے اندر کیوں رکھیا ہے, انہاں کہا جی ہوا ہے. فرمایا کاش تیری نیت ہوندی کہ اتھوں اذان دی آواز آئے, ہوا تے آنی سی, ہوا تے آنی سی, گل اوتھے ہی آندی ہے یار. وہ دنیاوی کام ہونا ہی ہونا سی, لیکن نیت اگر ساڈی یہ ہوندی کہ میں صاحب قبر تے کول اس واسطے جا رہا, اے اللہ دا ولی ہے, اے اللہ دا نیک ہے, اے اللہ دا چنیا بندہ, اللہ دا برگزیدہ بندہ, اے دے اندر اللہ دی معرفت ہے جی, دے لوں دے اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہے. میں اس مرتبے اور مقابل نہیں, تے کم از کم اگر اس مرتبے تے میں نہیں پہنچ سکیا لیکن ادھر محبت کرداں, تو پھر اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا اے فرشتے ابراہیم بن آدم دا نام اتنے رکھ دے, کیونکہ میرے بندے نال محبت کردا ہے. اس واسطے اولیاء اللہ دے کول, اولیاء اللہ دے مزارات دے قریب, یا اولیاء زہری حیات انہاں دے قریب, یا اولیاء اللہ دا عرس اور محفل اور بزم ہے کتے بھی ہوئے, اس دے وچ نیت ہونی چاہیے کہ اسی اللہ دے اس برگزیدہ بندے نال پیار کردے ہیں اس واسطے کہ او اللہ دی پہچان رکھدا ہے, او اللہ دی پہچان رکھدا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل چوتھے امام نے فقہ دے, اور حضرت سیدنا بشر حافی دے کول جاندے سی, او ولی سن, او ولی سن, اور سب نو پتہ ہے کہ پہلے وہ شرابی سن, شراب تو توبہ کر کے مرتبہ ولایت تے پہنچے. اور امام احمد بن حنبل جڑے سن وہ زہر و باطن نال علم رکھدے سن, زہری اور باطنی علم سی. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باطنی علم رکھدے سی, علم لدنی, آپ زہری نہیں سن پڑھے, باطنی علم سی یعنی روحانی علم سی, اور جناب علم لدنی سی, توبہ کرن تو بعد اللہ نے اس مقام تے پہنچاتا. لیکن امام احمد بن حنبل زہری علم بھی رکھدے سی, باطنی بھی رکھدے سی, تے آپ جاندے سی بشر حافی دے کول. کسی نے کہتا ہے ایڈے وڈے امام ہو کے تے تسی اس دے کول جاندے جے. آپ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل جڑا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نو, اللہ تعالیٰ دے احکام نو جناب والا پڑھیا ہے, لیکن بشر حافی نے
اس احکام تے عمل کر کے اس روحانیت دے مرتبے نو پایا ہے، سبحان اللہ اس روحانیت دے مرتبے نو اللہ دے قرب نو پایا ہے، اس واسطے انہیں اللہ تعالیٰ دی معرفت حاصل کیتی ہے۔ احمد بن حنبل اتھے نہ جائے تے کس دے کول جائے؟ اس واسطے جڑے اللہ دے چنے برگزیدہ بندے ہیں، اگر اسی اتھے نہیں پہنچ سکتے، کم از کم محبت دا دل دا یعنی دل دی آواز جڑی ہے، دل دی نیت جڑی ہے، دل دا قبلہ جڑا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسی اس واسطے اس اللہ دے ولی دے مزار تے جا رہے ہیں کہ اے اللہ دا چنیا بندہ، اے اللہ دا برگزیدہ بندہ، اللہ دی معرفت یافتہ بندہ، میں اس واسطے دی صحبت دی مائیت وچ جا رہا ہاں یا دی عرس وچ یا دی محفل جا رہا ہاں کہ اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے، میری اور کوئی خواہش نہیں۔ تو جس وقت جناب والا اے لے کے جائے گا تو پھر روحانیت بھی ملے گی، فیض بھی ملے گا، مقام ولایت بھی ملے گی، انہاں دی رضا بھی نصیب ہوئے گی، قرب بھی نصیب ہوئے گا، زیارت بھی ہوئے گی، تو جڑا وہ نال ٹوٹا پجا کام ہی لے کے آیا سی نا بھی میں این ہو جاؤں، وہ بھی ہو جائے گا، وہ ٹوٹا پجا کام بھی وہ بھی نال ہی ہو جائے گا۔ اس طرح دیاں بے شمار دلیلاں ہیں گیاں، تو اس واسطے حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اج ایک اور گل دساں، اج دو مجدداں دا عرس ہو رہا ہے، دو مجدداں دا، دوواں دا تعلق ہی جناب اللہ کے جی انڈیا دے نال ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا بھی اج 25 سفر ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی انہاں وہ بھی مجدد وقت دے تے انہاں دا بھی عرس پاک ہے، بریلی شریف ہو گئے، اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں صدی دے مجدد، عظیم مجدد، انہاں دا عرس بھی سرہند شریف دے اندر ہو رہا ہے جی۔ اس واسطے اسی دونوں نو خراج عقیدت پیش کرنے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دے جناب فیوز و برکات نو پوری دنیا تے جاری و ساری فرمائے، اور انہاں نے فیوز و برکات وچوں سانوں بھی حصہ عطا فرمائے۔ دوویں مجدد ہوندا ہی ولی ہے، اور ولی جڑا ہوندا ہے، مجدد جڑا ہوندا ہے، یا کتب جڑا ہوندا ہے، یا مجتہد ہوندا ہے، یا سالک ہوندا ہے، یا کسی بھی رتبے تے وہ فیض ہے، انہوں جو مقام ملدا ہے وہ حضور دی کچہری چوں ملدا ہے، حضور دی کچہری چوں ملدا ہے، حضور دی بارگاہ چوں ملدا ہے جی۔ ولی تے جڑا اپنے جڑا بے ادب ہوندا ولی تو ہو ہی نہیں سکدا جی۔ اس واسطے اسی سارے اولیاء نو منتے ہیں، سارے بزرگاں نے دین منتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دے دوواں بزرگاں نے فیض سانوں ایتھے بیٹھوں عطا فرمائے جی، کیونکہ اسی انہاں دی غلامی دا دم بھردے ہیں۔ دیکھو نا کس عشق دے رنگ وچ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی بسر کیتی، کس عشق دے وچ جناب والا انہوں نے اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ جناب والا کہ گزاریا حضور دی عشق دے وچ، ساری زندگی 56 فرقیاں دا اُدا نہ مقابلہ کیتا اور حضور دی ناموس دا دفاع کیتا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے متعلق ایک حرف نہیں آن دیتا، آپ نے ایسا ایسا کلام، ایسے ایسے موتی پروئن کہ جناب کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے جی۔ اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دربے بہا دیے دریا بہا دیے۔ یعنی آپ کے ایک ایک لفظ میں یا قرآن کی آیت نظر آ رہی ہے یا اللہ کے نبی کا فرمان نظر آ رہا ہے، ایک ایک حرف کے اندر یا قرآن کی آیت اور یا جناب والا حدیث مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے کیا ان کی شانیں، کیا عظمتیں ان کی شانیں اور عظمتیں بیان کریں، زندگی کا ایک ایک حصہ جن کا اللہ کے قرب میں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یاد میں گزرا ہو جی، ان کی کیا کیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جہان امام احمد رضا، جہان امام احمد رضا، اتنی موٹی ایک جلد ہے تو ہے 20 جلدوں میں، کتنی جلدوں میں 20 جلداں اعلیٰ حضرت کی زندگی لکھی، صرف 20 جلدوں میں، اتنی موٹی 20 جلدوں میں اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی کی حالات زندگی ہی جو ہے وہ اس میں لکھی گئی ہے۔ اب جب اندازہ کر لیں جب 20 جلدوں کو پڑھنے کے لیے 20 سال درکار ہیں، 1 گھنٹے کے اندر ان کی شان کیا بیان ہوگی، 10-20 منٹوں میں شان کیا بیان ہوگی۔ بس خراج عقیدت ایسے لوگوں کو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے فیوز و مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔
مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔